اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ فلسفے میں ہمارا مقصد ہے واقعیت کو لاواقعیت سے پہچاننا، لیکن اس واقعیت کو پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہم بغیر واقعیت کو حقیقت کو پہچانے زندگی بسر نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری لائف میں کوئی ڈسٹربنس آئے گی؟ کیا ہماری لائف میں حقیقت اور واقعیت کو پہچان کر کوئی ترقی آئے گی، کوئی بہتری آئے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ حقیقت اور واقعیت کی پہچان کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کی پہچان سے انسانی نشو و نما اور خودشناسی کا باعث بنتا ہے، یعنی انسان بہتر طور پر اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے، اس موجودہ کائنات کو پہچان سکتا ہے، اور بالآخر انسان جو یہ سوچوں کا اسٹرکچر ہے، اگر اس کی سوچ میں ترقی آئے گی تو وہ اپنی لائف میں بہتر طور پر اس کائنات کو سمجھ کر اس لائف کو گزار سکے گا، کیونکہ انسان وہ ہستی ہے جو دنیا میں اپنا آپ کو بناتا ہے اور حقیقت کی پہچان کے بغیر زندگی کا صحیح راستہ منتخب نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اب چونکہ انسانی نفس میں مختلف قسم کی قوتیں پائی جا رہی ہیں، رغبتیں پائی جا رہی ہیں، جذبات پائے جا رہے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے انسان واقعیت کو پہچانے تو اپنی واقعیت کو پہچانے، اور یہ وہ پہچان ہے جو انسانی نفس کی پاکیزگی اور اخلاقی اصلاح کی بنیاد قرار پاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی خامیوں کو جان کر اپنی اصلاح کر سکے گا اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنا سکے گا۔ جب تک ہم اپنے اندر کو اچھی طرح نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، اپنی اخلاقی اصلاح کا بھی کوئی راستہ ہمیں نہیں ملے گا۔ لہٰذا واقعیت اور حقیقت کی پہچان کی سب سے ایک اہم ترین مثال اور ایک اہم مصداق خود انسان کی واقعیت ہے، انسان کی حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننا چاہ رہے، اپنی واقعیت کو جاننا چاہ رہے۔ اس کے بعد حقیقت اور واقعیت کی پہچان کی سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ انسان بالآخر اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اور بے مقصد زندگی نہیں گزار رہا ہے، کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہا ہے، کسی مقصد کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس مقصد کو جانے بغیر اس مقصد کو نہیں پایا جا سکتا۔ اس مقصد کو جاننے کی ضرورت ہے، اس مقصد کی پہچان کے لیے اس کائنات کی پہچان، اس نظریے کائنات کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں اس کائنات کو جانوں، اس کائنات میں موجودہ کمالات کو پہچانوں، اور پھر اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی اس کائنات کو پہچان کر اس راستے کی پہچان کر سکوں کہ کس راستے کو میں طے کر کر اس کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ ہے واقعیت کو پہچاننے کا ثمر۔ دین ہے جو ہمیں اس واقعیت کی پہچان کروا رہا ہے بہترین طریقے سے، اور اس کمال کی منزل تک پہنچنے کی بہترین پہچان ہمیں عطا کر رہا ہے۔ لہٰذا دینی واقعیت کی پہچان سب سے بہترین پہچان ہوا کرتی ہے۔ حقیقت کی پہچان ایمان اور دینی معرفت کی شرط ہے۔ حقیقت کی پہچان کے بغیر دین محض ظاہری شکل بن جاتا ہے۔ حقیقی ایمان خدا، انسان اور جہان کی پہچان پر مبتنی ہے۔ ان کو انسان اگر پہچانے گا، خدا کو، اپنے آپ کو، اس موجودہ کائنات کو، تب اپنے ایمان کو بہترین طریقے سے مضبوط کر سکے گا، مضبوط اور ٹھوس واقعیت کے اوپر۔ انسان کی پہچان وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر انسان اپنے اس کیریکٹر کو، اپنی شخصیت کو، اپنی پرسنالٹی کو کھڑا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنا آپ کو پہچانے گا، اپنی واقعیت کو جانے گا، اس کائنات کے اندر موجودہ واقعیات کو پہچانے گا، اس کائنات کی عظیم ترین واقعیت، بہترین ہستی کو پہچانے گا، تو بہتر طور پر اس کی اطاعت کر سکے گا، عبادت کر سکے گا۔ اور عقل اور وحی کا ہم آہنگ ہونا حقائق کی پہچان پر منحصر ہے۔ انسان اس کائنات کے اندر موجودہ واقعیات کو پہچان کر، اس کائنات کے حقائق کو جان کر یہ انالائز کر سکے گا کہ اس کائنات کے اندر
جو بھی فرامین دین نے ہمیں دیے ہیں، جو بھی احکامات وحی نے بیان فرمائے ہیں، وہ عین عقلانی احکامات ہے۔ ایک بھی ایسا دینی حکم نہیں ہے جو سلیم انسانی عقل کے مخالف۔ تمام تر دینی احکام انسانی عقل کے عین مطابق ہے، اور یہ پہچان اس کائنات کی واقعیات اور حقیقت کی پہچان پر مبتنی ہے۔ غلطی یا خرافات سے بچنے کے لیے حقیقت کی پہچان ضروری ہے۔ یہ واقعیت کا لاواقعیت سے جدا کرنا ہمیں ہر قسم کی غلطی سے یا خرافے سے محفوظ کرتی ہے۔ لہٰذا اسی بنیاد پر حقیقت کی پہچان مستند اور باشعور ایمان تک پہنچنے کی شرط ہے، اور اس حقیقت کی پہچان کے ذریعے سے انسان باشعور اور ذمہ دارانہ زندگی گزار سکے گا۔ حقیقت کی پہچان کے بغیر انسان بس ایک میکینکی انداز میں عمل کرتا رہے گا، ایک عادت کی روح سے عمل کرتا رہے گا، انسان کے عمل میں وہ روح نہیں آئے گی۔ یہ حقیقت کی پہچان ہے جو انسان کو ایک باشعور انتخاب اور ذمہ دارانہ انتخاب کی طرف اس کے لیے شرائط فراہم کرتی ہے، اور انسان کی جو طبیعی اور ایک حیوانی زندگی ہے، اس سے انسان کو بالاتر لے جاتی ہے، انسان کے اعلیٰ زندگی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، انسانیت کے مراتب پر انسان کو عروج کرواتی ہے، اور ساتھ ہی اس پہچان کے ذریعے سے انسان غلطی کرنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اندھی تقلید سے یا خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور پھر ہے کہ جب انسان حقیقت کو پہچانے گا تو حقیقت کی پہچان انسان کو خود اپنے اعمال کا ذمہ دار بناتی ہے، نہ کہ صرف ایک تقلید کار ہو۔ جب انسان اس کائنات کی واقعیت کو پہچانے گا اور پہچان کر عمل کرے گا تو پھر اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا۔ حقیقت کی پہچان عقل کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دیتی ہے۔ بسا اوقات انسان غلط راستے پر چلتا ہے، اس کی وجہ انسان کی ہوا اور ہوس نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ غلط پہچان ہے۔ اگر انسان صحیح سے اس کائنات کو پہچانے کا، اس کائنات کے اندر موجودہ واقعیات کو پہچانے کا، تو کبھی بھی لاواقعیت والا راستہ، خرافے والا راستہ، گمراہی کا راستہ، ضلالت کا راستہ نہیں چنے گا، اور صحیح سے صراط مستقیم پر گامزن ہو پائے گا۔ یہ ہے حقیقت کی پہچان جو انسان کو توہمات سے، خرافات سے، تعصبات سے حفاظت کرتی ہے، اور انسان کو صحیح پہچان دے کر انسان کو غلطیوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور انسان کے کمالات کو انسان کے لیے تعارف کرواتی ہے۔ جہان اور انسان حق کے مظاہر، خدا عین حق ہے، اور یہ واقعیت کی پہچان انسان کو حق سے، حق کے مظاہر سے قریب کرتی ہے، اور انسان کو کمالات تک پہنچانے کے لیے انسان کے اندر وہ صلاحیت ایجاد کرتی ہے۔ لہٰذا اگر اب خلاصہ دیکھا جائے تو حقیقت کی پہچان یوں ضروری ہے کہ یہ نفس کی اصلاح اور اخلاقی نشو و نما کے لیے ہے، مستند ایمان اور دینی معرفت کے حاصل کرنے کے لیے ہے، باشعور اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کے لیے ہے، غلطی اور اندھی تقلید اور خرافات سے بچنے کے لیے ہے، اور وجودی کمال تک پہنچنے کے لیے واقعیت کو لاواقعیت سے جدا کر کر واقعیت اور حقیقت کی پہچان ضروری ہے۔ اور حقیقت اور واقعیت کی پہچان کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان نہ تو خود کو پہچان سکتا ہے، نہ خدا کو پہچان سکتا ہے، اور نہ ہی دنیا کو صحیح طریقے سے، اس عالم کو صحیح طریقے سے پہچان سکتا ہے، اور خدا پر، اس خدا کے موجودہ اس کائنات میں حقائق پر ایمان نہیں لا سکتا، اور نہ ہی اخلاقی اور ذمہ دارانہ زندگی گزار سکے گا، اور پھر ایٹ دی اینڈ کمال تک نہ پہنچ پائے گا۔ لہٰذا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے واقعیت اور حقیقت کو پہچاننا، اور واقعیت کو لاواقعیت سے جدا کر کے واقعیت کی پہچان کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو سنوار سکے اور کمال کی منزل تک پہنچ سکے۔ خدا تعالی ہم سب کو کمال کی منزل تک رسائی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔